بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کارساز حادثہ جس میں نتاشا نامی خاتون جس نے اپنی پراڈو کے نیچے ایک باپ بیٹی کو کچل دیا، جس سے وہ جان کی بازی ہار گئے، بہت سے دوسرے موٹر سائیکل سوار اور گاڑیوں کو وہ ڈیمیج کیا، اور جو شہری وہ زخمی ہوئے۔ اور اس کے بعد جب اس خاتون کو پولیس اور رینجر کے حوالے کیا جانے لگا، تو اس نے عجیب حرکتیں شروع کر دی، اپنے آپ کو وہ پاگل ظاہر کرنا شروع کر دیا، تاکہ آگے جا کے اپنے لیے عدالت سے وہ ریلیف لے سکے۔ تو کیا دو کمپنیوں کی چیف ایگزیکٹو اور 7 کمپنیوں کی ڈائریکٹر، اتنی بڑی بزنس امپائر چلانے والی وہ نتاشا نامی خاتون، کیا وہ ایک پاگل ہو سکتی ہے؟ کیا پاگل خاتون اتنی بڑی بزنس امپائر چلا سکتی ہے؟ اور اگر یہ پاگل تھی تو ان دو باپ بیٹی کا خون ہے، وہ کس کے ساتھ جائے گا؟ اس کے والد یا اس کے خامند کے ساتھ جائے گا؟ وہ اس کے قتل کے ذمہ دار ہے کہ ایک پاگل کو وہ گاڑی دے کر کھلا چھوڑ دیا کہ وہ روڈوں پہ قتل عام کرتی پھرے۔ تو آخر ان کا قاتل، ان کا خون ہے، بے گناہ لوگوں کا خون کس کے ساتھ جائے گا؟ اور اب وقت بتائے گا کہ یہ عدالت سے اور ڈاکٹروں کی ملے بھگت کے بعد اس کو پاگل ڈکلیئر کیا جائے گا، اور پھر عدالت اسے وہ بیرون ملک علاج کے لیے وہ روانہ کر دے گی۔ تو غریب ہے دوسری طرف جو مارے گئے ہیں باپ بیٹی، ان کا کیا ہے؟ یا دوسرے جو زخمی ہوئے ہیں؟ تو غریب تو اس ملک میں ہے ہی خام خواہ، انصاف تو نام کی تو چیز ہے نہیں۔ اور اب اس پہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ان کی نتاشا کی فیملی ہے، انہوں نے دیت کے طور پر ان کے وکیل عامر ہے، انہوں نے رات گئے اعلان کیا کہ ہم دیت کا کہ 68 لاکھ فی کس کے حساب سے وہ عدالت میں وہ جمع کرانے کو وہ تیار ہے۔ اور اس پہ بھی اب سوشل میڈیا پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جی قیمت لگائی گئی۔ تو بھائی شکر کرو کہ قیمت لگائے گی، ورنہ غریب کی قیمت کیا ہے؟ لگاتا کون ہے قیمت؟ یہ تو ہے اس ملک میں خام خواہ ہے۔ اور ہمارا عدالتی نظام ہے 146ویں نمبر پہ ہماری جوڈیشری کو ریٹ کیا جا رہا ہے، اس نے تو اس کو پاگل ڈکلیئر کر کے باہر کر دینا تھا، اور انہی باپ بیٹیوں کو ان کا اپنے قتل کا ذمہ دار بھی انہی کو قرار دیا جانا تھا کہ وہ تو پاگل تھی، بچنا آپ نے تھا، آپ کیوں گاڑی کے نیچے آئے؟ یہ تو شکر کرو کہ ہماری عدلیہ نے انہی باپ بیٹی کو نا اپنے قتل کا وہ ذمہ دار قرار نہیں دے دیا۔ تو بھلا ہو کہ اس کی فیملی نے کم از کم خون باغ کے طور پر 68 لاکھ فی کس کے حساب سے وہ دینے کا وہ اعلان کیا ہے۔ اس سے کم از کم جو خاندان کے سربراہ کے جانے کے بعد ان کا واحد کفیل تھا اس خاندان کا، اس کے جانے کے بعد کم از کم ان کی اتنی مالی امداد ہو جائے گی کہ وہ اپنی بقیہ زندگی باقی خاندان ہے وہ گزار سکے۔ لیکن اس میں بھی اب تنقید کی جا رہی ہے کہ ان کی غریب کی قیمت لگائی گئی۔ ارے بابا، غریب کی اس ملک میں قیمت ہے کیا؟ شکر کرو کسی نے قیمت تو لگائی، کیونکہ انصاف تو یہاں ملتا نہیں ہے، انصاف تو یہاں بکتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک انڈسٹریلسٹ ہے، 2 کمپنیوں کی چیف ایگزیکٹو، 7 کمپنیوں کی ڈائریکٹر، اور جج بھی آنکھوں کے ڈیلے بنا کے بیٹھے ہوں گے کہ ہمارے پاس کیس آئے، لمبا ہاتھ لگے گا، اور وہ تو اسے پاگل ڈکلیئر کر کے انہوں نے تو اس کو باہر بھیج دینا تھا۔ تو شکر کریں کہ غریب کی قیمت لگی، کم از کم اس کی بقیہ فیملی ہے وہ تو زندگی وہ گزار سکے گی خاندان کے کفیل کے جانے کے بعد۔ تو عجیب منطق ہے کہ اگر انہوں نے دیت کا وہ خون بہا ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا اور عدالت میں جمع کرانے کا اعلان کیا ہے، تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ادروائز تو انصاف تو جہاں ملنا نہیں ہے۔ 146 نمبر پر ہماری عدلیہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ عدل نام کی یہاں چیز نہیں ہے۔ تو جب انصاف نہیں ہے تو کسی نے اگر اس غریب کی قیمت لگا دی ہے تو اس پہ بھی ری ایکشن آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ طوفان برپا ہے کہ غریب کی قیمت لگ گئی۔ تو غریب کی قیمت ہے کیا؟ وہ بھلا ہو کہ انہوں نے قیمت تو لگائی،